الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا صدق اللہ العظیم۔ آج روٹین کے لحاظ سے ہمارا گفتگو کا عنوان ہے تعارف صحیحین، لیکن کل جس عنوان پہ بات ہوئی ہے وہ تھا تدوین حدیث کا ٹاپک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی جاتی رہی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حدیث کو باقاعدہ تحریر کیا جاتا رہا۔ اس عنوان پہ گفتگو فرما چکے ہیں محترم پروفیسر محمد عثمان جاوید صاحب، لیکن ان کا حکم تھا، مشورہ بھی تھا ان کا، کہ تابعین کے زمانے میں اور تبع تابعین کے زمانے میں حدیث کو کیسے تحریر کیا گیا، اس حوالے سے ہلکا سا ٹچ دے کے پھر ہم آگے چلیں گے۔ اس میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، لیکن ہلکا سا اس میں ٹچ دوں گا، کیونکہ صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام جب دنیا سے آپ رحلت فرما گئے، اس کے بعد صحابہ کرام نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے مراکز بھی قائم کیے، تبلیغی سفر بھی کیے، اپنے علاقے بھی چھوڑے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام کے جانے کے بعد 11 ہجری سے، یہ جو چھوٹی سی ہا لکھی ہوتی ہے نا، عموماً آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہجری سال، کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ہجرت سے یہ سال شروع ہوتا ہے۔ 11 ہجری سے تابعین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور تابعین کا یہ دور یہ تقریباً 100 سال 100 ہجری تک تقریباً چلتا ہے، کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صحابی موجود تھے، 101 تک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تابعین کے دور میں حدیث کو باقاعدہ طور پہ لکھا جاتا رہا، اور اس کے لکھنے کے لیے سرکاری سرپرستی بھی اس کو حاصل ہو گئی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدینہ کے گورنر ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ خط لکھا کہ تم مدینہ کے اندر جتنے صحابہ کرام موجود ہیں ان تمام سے، اور جو تابعین موجود ہیں ان تمام تابعین سے، مدینہ کے اندر جتنے تابعین موجود ہیں ان تمام تابعین سے روایات کو اکٹھا کرو، احادیث کو جمع کرو۔ اور خصوصاً ساتھ میں کیا کہا؟ ساتھ میں سیدہ عمرہ بنت عبد الرحمن، ان کا نام بھی ساتھ باقاعدہ طور پہ لکھا کہ ان کی جو احادیث ہے، سیدہ عمرہ کون تھی؟ سیدہ عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص شاگردہ تھی۔ تو گویا کہ وہ تمام علم جو سیدہ عائشہ کے پاس تھا وہ سیدہ عمرہ کے پاس تھا، اور یہ بھی کہا کہ سیدہ عمرہ کے پاس جو روایات ہیں ان کو بھی تم نقل کرو۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد خاص تھے حمام بن منبہ۔ یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں، اور ان کے داماد بھی ہیں۔ حمام بن منبہ کے پاس وہ تمام احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد حمام کو لکھوائی تھی، اور ان کے پاس اس کا باقاعدہ ایک مجموعہ تھا۔ جناب حمام نے یہی مجموعہ اپنے شاگرد معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مجموعہ لکھوایا، اور معمر بن راشد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مجموعہ اپنے ایک شاگرد عبد الرحمن بن حمام بن نافع
معمر بن راشد نے یہی مجموعہ اپنے شاگرد عبد الرحمن کو لکھوا دیا، اور اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن حمام نے یہی مجموعہ ان سے امام احمد نے لے لیا۔ امام احمد بن حنبل جو کہ فقہ کے اندر ایک بہت بڑے امام ہے، اور جن کے نام سے باقاعدہ ایک مسلک چلتا ہے، ایک مذہب چلتا ہے جس کو ہم حنبلی مسلک کہتے ہیں۔ آج کل سعودیہ کے اندر زیادہ تر حنبلی مسلک پہ عمل کرنے والے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نسخہ ان سے لے کے اپنے مسند کے اندر اس کو تحریر فرمایا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ جو نسخہ حمام بن منبہ نے لکھا تھا نا، یہی نسخہ برلن اور دمشق کی یونیورسٹی سے، برلن اور دمشق کے اندر سے یہ نسخہ دریافت ہو گیا۔ جب اس نسخے کو پڑھا گیا اور وہ احادیث جو اس نسخے کے مطابق امام احمد نے اپنے مسند میں نقل کی تھیں، اس کو اور جو برلن سے اور دمشق سے دریافت ہونے والا مخطوطہ تھا، ہاتھ سے لکھا ہوا یہ مجموعہ تھا، جب ان کو آپس میں ٹیلی کیا گیا، ملایا گیا، تو دونوں کے اندر کہیں بھی کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ یہ حدیث کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد ہم تبع تابعین کی بات کرتے ہیں۔ تبع تابعین کا جب دور آیا، تبع تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے اور اس سے شاگردی حاصل کی۔ تو تبع تابعین یہ تابعین کے شاگرد تھے۔ ان میں سر فہرست نام آتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک نے حدیث کی باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کو موطا امام مالک کہا جاتا ہے، اور بلکہ بہت سارے محدثین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کتابوں کی درجہ بندی کی جائے تو سب سے اول درجے پہ، سب سے پہلے نمبر پہ موطا امام مالک کا نام آتا ہے۔ لیکن وہ تو الگ بات ہے، آگے چل کے میں کرتا ہوں کہ طارف صحیحین میں یہ بات کہ اصل مقام کس کا ہے۔ موطا امام مالک کے ساتھ امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی حدیث کی باقاعدہ ایک کتاب تحریر کی۔ حماد بن ابی سلمہ نے ایک کتاب تحریر کی۔ تو یہ محدثین تھے جو تبع تابعین میں شامل تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ حدیث کی کتابیں لکھی تھیں۔ چونکہ یہ پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا۔ آج ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ ہے تعارف صحیحین کا، کہ صحیحین کا کیا تعارف ہے اور صحیحین کس کو کہا جاتا ہے۔ تعارف تو آپ جانتے ہیں نا، پہچان کو کہا جاتا ہے، اور صحیحین یہ عربی زبان کے اندر تثنیہ کا صیغہ کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں ذرا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے واحد اور جمع، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تقریباً دیگر جو لینگویج ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے، انگلش کے اندر بھی یہی ہے کہ واحد اور جمع ہے، لیکن عربی زبان واحد ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر ایک کے بعد جمع نہیں آتا، یعنی کہ دو کو جمع نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک کے بعد دو آئے گا اور دو کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب تین آئے گا تو تین اور تین سے اوپر جتنی بھی تعداد ہوگی اس کو جمع کہا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے۔ اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ تثنیہ کا جب صیغہ بنا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ دو صحیح کتابیں، صحیحین کا معنی کیا ہوگا؟ دو صحیح کتابیں۔ تو دو صحیح کون سی ہوں گی؟ ہمارے عام الفاظ میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابیں جو ہے نا، یہ دونوں ان کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ امام بخاری، لیکن ان کا اصل نام کیا تھا؟ دیکھیں کائنات کا خالق و مالک کتنی قدرت رکھتا ہے اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں، اس کی حکمت، اس کی قدرت وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے سے اپنے نبی کی حدیثوں کا کام لینا تھا نا، بچپن سے کائنات کے رب نے اس کا نام بھی وہی رکھوایا جو پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ کا نام تھا۔ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ، یہ ان کا نسب نامہ تھا۔ اب دیکھیں نبی رحمت علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ محمد، اور پیغمبر کائنات کے باپ کا نام کیا تھا؟ نسل کے اوپر جہاں سے آپ کی اصل نسل چلی ہے، جناب اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جناب اسماعیل کے بیٹے تھے نا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل جناب اسماعیل اور دوسرے میرے باپ عبداللہ۔ یہ ایک تفصیلی بات ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ جناب اسماعیل، اور اس کے بعد پھر جناب اسماعیل، میں انبیاء کی لسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جناب اسماعیل کے باپ کون تھے؟ جناب ابراہیم، اور یہی سلسلہ امام بخاری کا ایسا بنتا ہے
امام بخاری کا اپنا نام کیا ہے؟ محمد، باپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، اور دادا کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ جیسے اللہ کے پیغمبر کا سلسلہ نسب نام، یہ اللہ تعالیٰ نے نام بھی ملا دیے اور کام بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کروایا کہ پیغمبر کائنات کی حدیث کی حفاظت والا۔ یہاں میں ایک بات اور کر دوں، دنیا کے اندر 3 یتیم ایسے آئے ہیں، 3 یتیم ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نام کا، اپنے کام کا، اپنی رفت، بلندی اور عظمت کا سکہ منوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، رب کائنات نے ان کو عظمت کی بلندیوں سے نوازا ہے۔ وہ تینوں یتیم کون سے؟ سب سے پہلے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ جو یتیم پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یتیم پیدا ہوئے تھے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ اس کتاب کا نام عام طور پر ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری، لیکن اس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ الجامع، جامع کا معنی ہوتا ہے، یہ حدیث کی کتاب کی قسم ہے۔ جامع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی کتاب جس کے اندر زندگی کے تمام مسائل کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام مسائل کے متعلق حدیث جمع کر دی جائے۔ میں آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے اندر طہارت کے مسائل ہوں، اس کے اندر نماز کے مسائل ہوں، اس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل ہوں، اس کے اندر جہاد کے مسائل ہوں، اس کے اندر مغازی کے مسائل ہوں، اس کے اندر فتن کے مسائل ہوں، تفسیر کے مسائل ہوں، اس کے اندر یہ نکاح کے مسائل، پوری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، تفسیر کی باتیں اور فتن کی بات، ساری باتوں کے متعلق احادیث کو جمع کر دیا جائے، اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ الصحیح کا معنی کیا ہے؟ الصحیح کا معنی ایسی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور وہ حدیث اصول حدیث کے مطابق، حدیث کے اصولوں کے مطابق وہ حدیث بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ جیسا کہ یہاں میرے پاس ماسٹر ابراہیم صاحب بیٹھے جو کہ میتھ کے ٹیچر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت آپ یہ جانتے ہیں نا، اور آپ میں بہت سارے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سائنس کے سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک کلیہ دیا جاتا ہے سائنس کے سبجیکٹ کے اندر یا میتھ کے اندر، ایک کلیہ دیا جاتا ہے، اس کلیے کے مطابق اگر آپ کا سوال کا جواب آئے گا تو وہ سوال آپ کا ٹھیک ہوگا، ورنہ کلیے کے مطابق اگر حل نہیں کیا گیا تو وہ غلط تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح محدثین نے حدیث کو بیان کرنے کے اصول بیان کیے، قاعدے کلیے بیان کیے، جن کو اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصول حدیث میں جو احادیث اصول حدیث کے مطابق صحیح ثابت ہوئی، ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر شامل کیا ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں، اور ان 6 لاکھ حدیث میں سے 7563 حدیث نئی تحقیق کے مطابق، موجودہ تحقیق کے مطابق 7563 حدیث کو جمع کر کے صحیح بخاری لکھی ہے، 6 لاکھ حدیث میں سے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ 6 لاکھ حدیث کیا ہوتی ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں کسی امام کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 6 لاکھ ہے، 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، تو یہ اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں اس کی آپ یہ سمجھیں، ایک حدیث جب اس کی سند بدلے گی اور سند کے اندر ایک راوی بھی بدل جائے گا تو گویا کہ وہ حدیث بدل جائے گی، اس کو ہم دوسری حدیث کہیں گے۔ میں اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر 7 مقامات پہ لے کے آئے ہیں۔
اب جب 7 مقامات پہ لے کے آئے تو ہر مقام پہ سند کے اندر ایک راوی کا ایک راوی تبدیل ہو گیا. جب راوی تبدیل ہوا، سند تبدیل ہوئی، تو گویا کہ وہ 7 ایک حدیث نہیں، وہ 7 حدیثیں بن جائیں گی. حدیث ایک ہے لیکن سندیں اس کے الگ الگ ہوگی. میں اس کی تمہیں ایک مثال ایسے دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے نا ماسٹر ابراہیم صاحب بیٹھے. ماسٹر ابراہیم صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث بیان کرتے ہیں نعیم صدیق بھٹا صاحب سے. نعیم صدیق بھٹا صاحب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نعمان بھٹی صاحب سے. نعمان بھٹی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں ماسٹر منیر صاحب سے، اور ماسٹر منیر صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے. مثال دے رہا ہوں. یہ ایک سند چل رہی ہے، ایک سند چل رہی ہے. اسی طرح دوسری سند کیسے چل رہی ہے؟ ڈاکٹر احمد صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور ڈاکٹر احمد صاحب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں نعیم صدیق بھٹا صاحب سے، اور نعیم صدیق بھٹا صاحب بیان کر رہے ہیں نعمان بھٹی صاحب سے، نعمان بھٹی صاحب بیان کر رہے ہیں ماسٹر منیر صاحب سے. اب یہ دوسری سند ہوگی نا، کیونکہ ایک بندہ بدلا، تو ایک بندہ بدلا، سند بدل گئی، تو گویا کہ یہ 2 حدیثیں ہو جائیں گی. متن ایک ہے، الفاظ ایک ہیں، لیکن حدیثیں 2 ہو جائیں گی. بعض دفعہ حدیث کے اندر کوئی ایک آدھ لفظ کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کو بھی دوسری حدیث شمار کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں بنتی ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے 7563 حدیث کا مجموعہ تیار کیا، جس کو صحیح کہا جاتا ہے. المسند، مسند کا معنی کیا ہے؟ کہ تمام کی تمام احادیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر شامل کی ہیں، ان تمام حدیث کی سند اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ جس کی سند اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو. آپ نے ساری حدیثیں ایسی بیان کی ہیں، بلکہ کچھ اس صحیح بخاری کے اندر 22 حدیث جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، 22 حدیث ان کو ثلاثیات کہا جاتا ہے. ثلاثیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ثلاثہ، ثلاثتن. ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3. یعنی کہ امام بخاری اور رسول اللہ، امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راویوں کا واسطہ، اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے. تو ایسی 22 حدیث ہیں، اور ان 22 حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر کیے کہ تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ واسطے کم سے کم ہو جائیں، کم سے کم واسطوں سے بیان کروں. اور یہ جب اصول حدیث کی بات آتی ہے نا، تو یہ سند عالی اور سند نازل کی بات بھی آ جاتی ہے. سند عالی اور سند نازل. سند عالی کیا ہوتی ہے؟ سند عالی وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر محدث کا واسطہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کم سے کم ہو، تھوڑے سے تھوڑا واسطہ ہو، درمیان میں زیادہ لوگ نہ آئیں، اس کو سند عالی کہا جاتا ہے. اور جس میں زیادہ لوگ آ جائیں گے اس کو سند نازل کہا جاتا ہے. تو محدثین ہمیشہ سند عالی کو پسند کیا کرتے تھے سند نازل کی نسبت، اس کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے. تو المسند کا معنی کہ وہ تمام حدیثیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ذریعے پہنچتی ہیں. المختصر، مختصر کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا. اللہ کے پیغمبر کی حدیث تو بہت زیادہ ہیں، مثلا 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو 6 لاکھ میں سے 7563 حدیث کو نقل کیا گیا. من حدیث رسول اللہ، یہاں پہ لفظ حدیث کے نا، اور ایک یہاں پہ الفاظ دوسرے الفاظ کے مطابق یہاں پہ امور کے الفاظ بھی ہیں. من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حکم، اللہ کے رسول کی حدیث. سمجھا گی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو جمع کیا گیا، آپ کی سنتوں کو جمع کیا گیا، اور آپ کی زندگی کے حالات کو جمع کیا گیا. گویا کہ یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے. اب ایک تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ صحیح بخاری لکھی، تو کیا ان کی صحیح بخاری لکھنے سے پہلے حدیث کی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں تھی؟ حدیث کی بہت ساری کتابیں دنیا میں موجود تھیں. موطا امام مالک موجود تھی، مسند امام احمد موجود تھی، بہت ساری مسانید اس دنیا میں موجود تھی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر صحیح بخاری کیوں لکھی؟ اس کی سب سے پہلی وجہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ حدیث کی ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، اور بالکل ایسی حدیث کہ جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی الجھن نہ ہو، اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات بھی اس حدیث کے اندر نہ ہو. جو بندہ بھی اس کتاب کو پڑھے گا آنکھیں بند کر کے وہ سمجھ لے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلے تھے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری وجہ بنی، آپ کے استاد تھے، آپ کے شیخ تھے اسحاق بن راہویہ، اس کو راہویہ بھی پڑھا جاتا ہے، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مشورہ دیا امام بخاری کو کہ آپ حدیث کی ایک ایسی کتاب لکھیں کہ جس پر پوری امت کا اجماع ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور اس پہ کسی کو شک یا تردد نہ ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا۔ تیسری وجہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے، کتنے عظیم لوگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کے چہرہ انور پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب امام بخاری ان مکھیوں کو ہوا کے ذریعے اڑا رہے ہیں اور ان مکھیوں کو دور کر رہے ہیں۔ وہ ساری کی ساری مکھیاں اڑائیں اللہ کے نبی کے چہرہ انور سے۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اس خواب کی تعبیر علماء سے پوچھی تو علماء نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا کہ لوگوں نے پیغمبر کائنات کے بارے میں جو حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، لوگوں نے جو ضعیف حدیثیں بیان کی ہیں، آثار صحابہ کی باتیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی ہیں، آپ ان ساری باتوں سے چھان بین کر کے خالصاً اللہ کے نبی کے فرامین، آپ کی حدیثیں آپ نوٹ کریں گے، تحریر کریں گے۔ اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک کتاب لکھنے کا پروگرام بنایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 217 میں ہجری میں آپ نے صحیح بخاری لکھنی شروع کی۔ 16 سال کی محنت کے ساتھ، 16 سال کی محنت کے بعد صحیح بخاری کو مکمل کیا، اور لکھی کہاں پہ؟ حرم مکہ کے اندر بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے لکھی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں امام بخاری کہ میں نے ایک بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک بھی حدیث ایسی نہیں کہ جو میں نے غسل کیے بغیر، وضو کیے بغیر اور 2 رکعت پڑھے بغیر لکھی ہو۔ آپ ہر حدیث جب لکھتے پہلے غسل کرتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارے کی دعا پڑھتے، پھر اس کے بعد وہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ اچھا اب تھوڑا سا گہرائی سے سوچئے، کیا 16 سال کے عرصے میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ 16 سال کے عرصے میں امام بخاری بیمار نہیں ہوئے ہوں گے؟ 16 سال کے عرصے میں کوئی مصروفیت نہیں ہوئی ہوگی؟ لیکن کتنی محنت ہے، حدیث کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور آج ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں لو جی بخاری کے اندر تو یہ حدیث ضعیف ہے، امام بخاری نے تو یہ کام ایسے کر دیا۔ آج ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرتے ہوئے منکرین حدیث خصوصی طور پہ ایک ذرہ پر بھی نہیں ہچکچاتے کہ جس بندے نے پیغمبر کائنات کی حدیث کو جمع کرنے کی اتنی بڑی محنت کی ہے، اس کی ہوئی محنت پہ کیسے پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کتاب کو اتنا مقام حاصل ہوا، میں آپ کے صرف 5 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، اتنا مقام حاصل ہوا کہ علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، یہ کہہ کے کہ اگر صحیح بخاری کے اندر ایک بھی حدیث ضعیف نکل آئی تو تجھے طلاق ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں طلاق؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تلقی بالقبول کا مطلب یہ کہ پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ اور حافظ ابن صلاح لکھتے ہیں کہ تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی قطعیت ہے کہ اس کے کسی ایک لفظ پر بھی، ایک حدیث پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھ دیا ہے کہ جو بندہ صحیح بخاری کی صحت میں شک کرتا ہے وہ بدعتی انسان ہے، لہٰذا صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پہ آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، کتنے بڑے فقیہ تھے۔ اب ایک مسئلہ چلتا ہے مفقود الخبر، جانتے ہیں مفقود الخبر کون ہوتا ہے؟ مفقود الخبر وہ ہوتا ہے وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے، خاوند گم ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا۔ اب جب ہم باقی فقہا سے پوچھتے ہیں نا تو کوئی بتاتا ہے کہ وہ جناب 90 سال انتظار کرے، وہ عورت 90 سال انتظار کرے، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ عورت آگے نکاح کرے گی یا نہیں کرے گی۔
حالانکہ پہلے سے شادی شدہ ہے، پھر 90 سال انتظار کرے گی۔ اچھا کئی فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ جب اس بندے کے ہم عمر سارے لوگ مر جائیں گے نا تو پھر ہم تصور کریں کہ وہ مر گیا ہے، لہٰذا اب اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقاہت کے ذریعے یہ مسئلہ چٹکی میں حل کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پیش کی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی گری چیز، گم شدہ چیز تمہیں ملتی ہے نا، اس گم شدہ چیز کا 1 سال تک اعلان کرتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے مجھے ملے ہیں، میرے پاس فلاں چیز ہے، کسی کا اگر گم ہوئی ہو، گری ہو تو میرے سے لے سکتا ہے۔ 1 سال تک آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس کے مالک کا انتظار کریں گے۔ تو گویا کہ جیسے کوئی چیز گم ہو گئی 1 سال تک انتظار کرنا ہے، ایسے اگر کوئی بندہ گم ہو جائے تو اس کا بھی 1 سال تک انتظار کیا جائے گا۔ 1 سال کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ وہ فوت ہو گیا یا وہ کہیں پہ اب نہیں مل سکتا۔ اب قاضی یہ اس کی بیوی کو اختیار دے گا کہ اس کی بیوی کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر لے، یا اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو 1 سال کے انتظار کے بعد یہ ہوگا۔ یہ بڑا آسان سا مسئلہ، بڑی آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسح کرتے ہیں سر کا، 1 بال کا بھی مسح کر لیں تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کا مسح اپنی پیشانی سے شروع کرتے تھے اور گدی تک لے جاتے تھے، پھر وہاں سے واپس لے کے آتے تھے۔ آپ نے مسئلہ یہ ثابت کیا کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا، 1 یا 2 بال کا مسح کفایت نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اتنی کمال کی ہے کہ حافظ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ بخاری نے اپنی کتاب بخاری لکھ کے امت کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اب پوری امت کے ذمے ایک قرض ہے کہ صحیح بخاری کی شرح لکھ کے دکھائیں۔ لیکن اس کے بعد پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 9ویں ہجری کے اندر صحیح بخاری کی شرح لکھی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی صحیح بخاری کی 200 سے زیادہ شروحات لکھی جا چکی ہیں، اور اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے آخری پوائنٹ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی شروحات جو اردو میں موجود ہے اس وقت، وہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالکبیر محسن صاحب، ان کی ایک شرح لکھی اردو کے اندر اس وقت نئی ابھی آئی ہے، توفیق الباری کے نام سے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور وہ بہت اس میں صرف دونوں دیوبندیت اور جو یہ لکھی تھی نا دیوبندی انور شاہ کشمیری کی لکھی ہوئی تھی صحیح بخاری کی شرح، وہ بھی، اور فتح الباری، ان دونوں کا خلاصہ اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، لہذا دونوں مسالک کے لوگوں کے لیے وہ بہترین ہے۔ اسی طرح حافظ عبدالستار الحماد حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح بلکہ مقدمہ لکھا، انہوں نے مکمل شرح نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال اس طرح اردو میں بھی اس کی تحسیر الباری، وہ بھی اس کی شرح مل جاتی ہے، اردو کے اندر بھی شروحات مل جاتی ہیں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ امام مسلم کا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل سنن اربعہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔